تفسیر ہے آیت نمبر 16 سے. ام حسبتم، یا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا، جدوجہد کی. وَلَمْ يَتَّخِذْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے رہتے ہو، جو کام تم کرتے ہو. اگرچہ یہاں پر خطاب عام نظر آتا ہے کہ سب سے خطاب ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو ابھی تک اپنے پچھلے تعلقات اور رابطوں اور رشتہ داریوں کے بندھن سے ابھی تک پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے. ان کے لیے اعلان برات ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اگر آپ اعلان برات کے الفاظ پر غور کریں کہ اب امان اٹھا دی گئی، تعلقات ختم، ایک طرح سے دشمن حالت جنگ میں ہے، تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دشمنوں میں کون کون شامل ہیں، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی گزشتہ دوست، اپنے ہی وطن کے لوگ. تو وہ لوگ جو ابھی تک پوری طرح قربانی نہ دے پا رہے تھے، ان سے خطاب ہے کہ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی اپنی اسی حالت پر چھوڑ دیے جاؤ گے، تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، تمہیں اسلام کی راہ میں قربانی نہ دینا ہوگی. ایسا تو نہیں ہوگا. ابھی تو اللہ کو دیکھنا ہے. کسے؟ تمہارے عمل کو. کیا عمل؟ کہ تم میں اس کی راہ میں جد و جہد کرنے والے کون ہیں. اور صرف یہ جد و جہد ہی کافی نہیں، بلکہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس جد و جہد میں اللہ اور اس کا رسول اور مومن ہر رشتے سے بڑھ کر عزیز ہو جائیں. انسان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہر دوسری چیز سے بڑھ کر ہو جائے. یعنی امتحان کس میں تھا؟ دو چیزوں میں. نمبر 1، تمہاری جد و جہد کتنی، یعنی تمہارا عملی رویہ کیا ہے، تمہاری ظاہری کوششیں کیا ہیں. اور نمبر 2، تمہارے دل کے حالات کیا ہیں. محض دل کی بات بھی نہیں اور صرف ظاہری کوشش بھی نہیں، دونوں ہی چیزیں مطلوب ہیں. ولیجہ کا لفظ جو ہے یہ واو لام جیم سے ہے. ولوج کہتے ہیں اندرونی دوست کو. پیچھے بھی یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، تولج اللیل فی النہار، تنگ جگہ پہ داخل ہونا. یعنی اندرونی دوست، ایسا شخص کہ جو انسان کے دل میں داخل ہو جائے، اس کو ولیجہ کہتے ہیں. اب ایک شخص جو اسلام میں داخل ہوا، اس سے تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اب جہاد بھی کرے، عملی کوشش سے ثابت کرے کہ اب دین ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے، اور اس نے یہ مقصد سنجیدگی کی سطح پر اختیار کیا ہے. اور پھر وہ جذباتی سطح پر، یعنی صرف عقلی اور جسمانی طور پر نہیں، بلکہ جذبات کی سطح پر بھی قربانی دینا جانتا ہوں. جہاد محض تلوار سے لڑنے کا نام نہیں، اپنے نفس سے جنگ کا نام بھی ہے. اور نفس کی جنگ کیا ہے؟ کہ آپ کی محبتوں کے رخ بدل جائیں، محبتوں کے معیار بدل جائیں.
وہاں صرف مال اور جان کی قربانی نہیں، وہاں جذبات کی قربانی بھی ہے. جیسے ولیجہ کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوشش صرف بیرونی طور پر نہیں کرنی، یہ کوشش اندر کے ساتھ بھی ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ بیرونی کوششوں میں، جسمانی کوششوں میں، دماغی کوششوں میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن دل کے معاملات میں بے اختیار ہو جاتے ہیں اور بہت کچھ نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں. تو یہاں ان کا بھی امتحان ہے. ولجہ کا مطلب داخل ہونا ہے. ولیجہ کسی وادی کے اس غار کو کہتے ہیں جہاں راستہ چلنے والے بارش وغیرہ سے پناہ لیں. اسی سے لفظ ولیجہ نکلا ہے، دلی دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب ایک انسان دین میں داخل ہوتا ہے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ، تو پھر اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کے دل کے اندر کس کا مقام ہوگا؟ سب سے بڑھ کر اللہ کا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو تمام انسانوں سے بڑھ کر اس کو محبوب ہوں. اور پھر اس کے بعد عام مومنوں کا، اور عام مومنوں کے ساتھ بھی محبت ان کے ایمان کے درجے کے مطابق. تو جو شخص جذبات کی سطح پر اسلام قبول کرتا ہے وہی اصل مسلم ہے، وہی اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے، کیونکہ اسلام آپ کی ساری قوتوں کا مطالبہ کرتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو ظاہری کوششیں اور باطنی کوششیں، جو مجاہدہ نفس تم کرتے ہو، وہ سب اس کو پتا ہے. اسی لیے وہ مخلص اور غیر مخلص، فرما بردار اور نافرمان سب کو دیکھتا ہے اور اچھی طرح پہچانتا ہے. انسان انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. نہیں ہے مشرکوں کے لیے، یعنی مشرکین کو یہ زیب نہیں دیتا. کیا زیب نہیں دیتا؟ مشرکین کو یہ بات نہیں سجتی، مشرکین کے شایان شان نہیں. کیا؟ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. یہ ان کے کرنے کا کام نہیں، اور وہ بھی اس حال میں کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ وہ اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ پر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. گویا شرک اور کفر کے ساتھ دینداری کے ظاہری سارے اعمال اور بڑے بڑے کام اللہ کے ہاں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، مسجد حرام کی خدمت بھی کرتے تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلاتے تھے، کھانے بھی کھلاتے تھے، اور بھی اپنے طور پر دینداری کے کئی مظاہر اختیار کیے ہوئے تھے. لیکن ان کی سب سے بڑی خرابی کیا تھی کہ اس دینداری کے ساتھ انہوں نے ساتھ ساتھ شرک بھی اختیار کر رکھا تھا. مثلاً طواف کرتے تھے، لیکن طواف کے ساتھ انہوں نے کچھ کافرانہ کام شروع کر رکھے تھے، ننگے طواف کرنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح لبیک پکارتے تھے
لیکن کس طرح کی؟ کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. ہم کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. تو وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک الا شریکا، لبیک تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک، ہوا لک جو تیرے ہی لیے ہے، تملکہ تو اس کا مالک ہے، یعنی تجھ سے کمتر ہے، تو اس کا مالک ہے لیکن وہ تیرا شریک ہے. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. بیت اللہ کی دیواریں بتوں سے بھری ہوئی تھیں. ان میں سے بعض کو وہ دیوی دیوتا مانتے تھے اور ان کی تصویریں بھی بنا رکھی تھی انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی بنائے ہوئے تھے. اور بعض بتوں کے ہاتھوں میں انہوں نے فال گیری کے تیر تھما رکھے تھے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا تو یہ نذرانہ دیتے، قربانی کرتے اور پھر ان تیروں سے فال لیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد اللہ کے گھر کو ان تمام چیزوں سے پاک کیا تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ میں اور بہت سے ایسے غلط کام کرتے تھے جن کا دین سے کوئی تعلق نہ تھا. تو ان سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے کس سے تعبیر کیا؟ شرک اور کفر سے. شرک میں تو یہ بت پرستی وغیرہ کی باتیں، اور کفر میں ان کا خود ساختہ طریقے طواف کے اور عبادت کے، یہ سب چیزیں شامل تھیں. فرمایا کہ ایسے لوگ جو شرک کرتے ہوں، کفر کرتے ہوں، وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے، اس کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں. مثلا آج کے دور میں بھی اگر آپ کسی کو مسجد کی خدمت پر مامور کریں اور وہ مسجد میں روشنی کا انتظام بھی کرے، صفائی کا بھی کرے، پانی کا بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بت بھی لا کے رکھ دے، تو کیا آپ ایسے شخص کو مسجد کی خدمت کرنے دیں گے؟ اور وہ کہے نہیں، میرا حق ہے اس مسجد پر، میں اس کی کمیٹی کا ممبر ہوں اور میں نے اس میں بہت سے کام کیے ہیں، بجلی لگوائی ہے، بل دیتا ہوں، پانی کا انتظام کیا ہے، صفیں میں نے بچھوائی ہیں، کیا میرا اتنا حق بھی نہیں کہ میں کچھ اپنی من پسند چیزیں جو ہیں وہ یہاں لا رکھوں یا چند بتوں کو یہاں لا سجاؤں؟ تو اس کو عقل نہیں مانتی، کیونکہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں اللہ کے شریک. آپ اپنے گھر میں کسی کو شریک کریں گے؟ کتنا مشکل کام ہوتا ہے. کسی خاتون سے پوچھیں تو اگر ہم اپنے دنیا کے گھروں میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ لوگ خادمائیں رکھتے ہیں، پھر ان سے شادی وغیرہ بھی کر لیتے ہیں. کبھی کسی نے اس چیز کو اپروو نہیں کیا، پسند نہیں کیا، خواہ وہ قانونی طور پر جائز ہی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بھی اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، یا گھر کی مالکہ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی کسی قیمت پر بھی. تو جب ایک گھر کی مالکہ خادمہ گھر کو مالکہ نہیں بننے دینا چاہتی، تو اسی طرح اللہ تعالی جو مالک الملک ہیں، ان کو یہ بات کیسے پسند آ سکتی ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرا دیا جائے، یا کوئی شخص مسجد کی یا اس کے گھر کی آبادی کے نام پر بتوں کو لا رکھے وہاں، یا کسی بھی اور چیز کو اس کا شریک ٹھہرائے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدیں آباد کیا کریں. یعمرو کا لفظ جو ہے عین میم رے سے ہے، عمرہ آبادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، عمارت کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور اس میں ظاہری آبادی بھی مراد ہے. تعمیر کا لفظ بھی اسی سے ہے، جسے تعمیر کرنا. اسی طرح مسجد کی حفاظت،
صفائی وغیرہ اور ضروریات کا انتظام کرنا. پھر اسی طرح مسجد میں عبادت کے لیے حاضر ہونا، یہ بھی اس کی آبادی ہے. عمرہ کو عمرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے حرم آباد رہتا ہے، اللہ کا گھر آباد رہتا ہے. اگر عمرہ نہ ہو تو سال میں صرف ایک مرتبہ زیادہ آبادی ہو، یا پھر لوکل لوگ نماز پڑھنے کے لیے رہ جائیں. اب آپ دیکھیں کہ سال بھر وہ گھر اسی وجہ سے آباد رہتا ہے کہ اس میں معتمرین آتے رہتے ہیں، عمرہ کرنے والے. تو عمرہ آبادی کا ذریعہ ہے اس کی. تو یہ تمام چیزیں مسجد کی آباد کاری شمار ہوتی ہیں. کیا؟ مسجد کی تعمیر، اس کی ضروریات کا خیال، اور اس میں عبادت کے لیے حاضر ہونا. فرمایا کہ شرک کرنے والے یہ کام نہیں کیا کریں، اور اس حال میں کہ وہ کفر بھی کر رہے ہیں، ساتھ اللہ کی بات کو مانتے بھی نہیں ہیں. اور شرک کی وجہ سے اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے. پھر وہ گھر کی مالکہ سے ہی مثال دوں گی کہ وہ کسی ایسی خادمہ کو جو ہر کام بہت اچھا کرنا جانتی ہو، بہت اچھی کوکنگ کر سکتی ہو، بہت اچھی صفائی کر سکتی ہو، بہت ہر چیز کا پورا خیال رکھ سکتی ہو، کیا وہ اسے اپنے گھر میں برداشت کرے گی؟ اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ میرے ہی حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والی ہے تو شام سے پہلے اسے گھر سے باہر نکالے گی. اس کا کوئی عمل اور اس کے عمل میں کوئی بھی خوبی مالک کو گوارا نہیں ہو سکتی. تو بالکل اسی طرح شرک کرنے والوں کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، خواہ وہ کتنے ہی خشوع و خضوع سے عبادت کرتے ہوں. ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا تیار کر رکھا ہے؟ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ایمان کے بغیر اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہیں، یا ایسے پھولوں کی طرح ہیں جن میں کوئی خوشبو نہیں. ایمان کے بغیر عمل کیسا ہے؟ جیسے ایک ہرا بھرا درخت ہے لیکن اس پہ کوئی پھل نہیں لگتا، یا پھول ہیں بہت خوبصورت لیکن ان میں کوئی خوشبو نہیں. ایک شخص بظاہر آپ کو بہت اچھے اخلاق کا نظر آ سکتا ہے، بہت خدمت خلق کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن شرک کی وجہ سے اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں. کیوں؟ اس کو کیوں فائدہ نہیں؟ جس کا اصل حق ہے کہ اس کے لیے سب کچھ کیا جائے، اس کو تو مانا ہی نہیں جا رہا، اس کو تو اس کا حق نہیں دیا جا رہا. تو جب خالق کے حق کو ہی مارا جا رہا ہے تو باقی کسی کا حق دے کر وہ کون سا کمال کر رہا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے نا جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ کی تو کوئی بات نہ مانے، ان کو ماں باپ ماننے کو ہی تیار نہ ہو، اور باقی ساری دنیا کے ساتھ بہت اچھا ہو. یا پھر اس طرح کہ جیسے ایک شخص کو آپ ملازم رکھیں، تنخواہ دیں، کھانا پینا دیں، اس کی سب ضروریات آپ پوری کریں، لیکن دن بھر کام وہ ہمسایوں کا جا کے کرے. تو بالکل اسی طرح جو لوگ کفر کے ساتھ یا شرک کے ساتھ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو کچھ پسند نہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے لیے کیے نہیں تو اللہ ان کو جزا کیوں دے؟ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، ان کے اعمال تو بے قیمت ہیں، وہ تو آگ میں ہی جانے کے لائق ہیں. اصل میں اس آیت سے میں ان ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گئی. اور وہ کیا ہے کہ عموماً لوگ ایسی ہی مثالیں دیتے رہتے ہیں، فلاں شخص کا اخلاق اتنا اچھا ہے، اس کا کام اتنا اچھا ہے، سب کچھ ہے، بس ایک چیز نہیں، اور ایمان. تو جس نے اس کو یہ ہاتھ پاؤں دیے، جس نے اس کو عقل دی، جس نے اس کو یہ ساری نعمتیں دی، اگر وہ اسی کو نہیں مانتا تو اس کے پاس تو پھر اس کے لیے جزا نہیں ہے، وہ ان ساری اچھائیوں کی جزا دنیا میں ہی پالے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی جزا بچ گئی
تو موت کے وقت اس کی جان کنی آسان کر دی جائے گی اور وہ اپنے سارے اعمال کا صلہ دنیا میں ہی لے کر آخرت میں خالی ہاتھ جائے گا، کیونکہ اس کے سارے اعمال دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے تھے. جس کے پاس وہ واپس جا رہا ہے اس کے لیے تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں.